الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہمارا سلسلہ زیارات حرمین کے حوالے سے چل رہا ہے اور اس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سلسلے کے اندر ہم کیا کیا چیزیں سیکھیں گے اور کیا کیا چیزیں اس کے اندر جانیں گے۔ تو آپ کو سلسلے کے اندر ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ انشاءاللہ ہم اگلے جو نیکسٹ ہماری ایپیسوڈ ہوگی اس کے اندر ہم عمرے کا طریقہ جو ہے نا وہ سیکھیں گے کہ عمرہ ادا کرتے ہیں تو کس طریقے سے ادا کرتے ہیں اور احرام باندھنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو اس سے حوالے سے ہم اپنے شام بھائی سے جانیں گے کہ عمرہ کیسے ادا کرتے ہیں اور احرام کیسے باندھتے ہیں۔ تو اس سے پہلے میں ان سے یہ جانوں گا جی حضور، ایسے ہے کہ بعض لوگ عمرہ کرتے ہیں اور ان کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ عمرے کے رکن کتنے ہیں اور عمرہ کیسے ادا کرتے ہیں، اس کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہے نا وہ ضروری ہوتی ہیں، کن کن چیزوں کو جو ہے نا وہ مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ عمرے کے رکن کتنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ ریکویسٹ کروں گا دیکھنے والوں سے کہ آپ اس سلسلے کو ضرور بضرور دیکھیں، کیونکہ زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ موقع فراہم کرے، آپ کو بھی کرے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ بار بار یہ موقع فراہم کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاک گھر اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاک دیار کی حاضری ہم سب کو بار بار نصیب کرے گا۔ آمین آمین۔ یہ یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ضرور بلائے گا، اور جب تیاری تو ہمیں کرنی چاہیے۔ اتنی مبارک مقام پہ جا رہے ہیں اور ہمارے پاس تیاری نہ ہو، ہم کسی مہمان سے ملنے جاتے ہیں تو اپنی پوری تیاری کر کے جاتے ہیں۔ ہمیں ٹائم بھی پتہ ہوتا ہے کس ٹائم نکلیں گے، ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کیسے کپڑے پہننے ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کون سی سواری استعمال کرنی ہے، یعنی کہ پراپر پلاننگ کے ساتھ۔ عید آتی ہے، سب تیار ہوتے ہیں، ہم نے فلاں فلاں گاؤں میں جانا ہے، فلاں نانی کے ہاں جانا ہے، جدھر بھی جانا ہے، لیکن اپنے نبیوں کے سردار اور اپنے اللہ تعالیٰ جو جس کے ہم عبادت جن کی کرتے ہیں ان کے پاک گھر میں جانا ہو اور ہماری تیاری نہ ہو تو یہ بالکل ایک غلط طریقہ ہے۔ ہمیں تیاری ضرور کر لینی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد یہ آج ہمارا پہلا سلسلہ ہے زیارات حرمین کے حوالے سے۔ زیارات تو بعد میں ڈسکس کی جائیں گی، لیکن کیونکہ سب سے پہلے انسان یا تو حج کے لیے جاتا ہے یا عمرے کے لیے جاتا ہے، تو حج کا ٹاپک بھی ایک ڈیفرنٹ ہے، تو پہلے ہم عمرے سے سٹارٹ کریں گے۔ اور اس سے بھی پہلے میں اگر ذکر کروں تو عاشقوں کے لیے بہت بڑی عید ہوتی ہے کہ جس دن انہیں پتہ ہو کہ ہمارا بلاوا آیا ہے، تو اس دن سے ایک انسان کی کیفیت تھوڑی چینج ہو جاتی ہے اور وہ انتظار میں دن گزارتا ہے کہ کب دن گزریں گے اور کب ہماری جو پرواز ہے وہ حرمین طیبین کی طرف جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ وہ وقت ہر کسی کو یہ وقت دکھائے۔ اور اب یہ ہے کہ عمرے کے طریقے سے پہلے بھی، کیونکہ ہمارا ٹارگٹ تھا کہ جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں ان کو کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں عمرے پہ اکثر بڑھاپے میں لوگوں کو بھیجا جاتا ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے ماں باپ ہیں وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، بڑی عمر میں پہنچ گئے ہیں، تو اب ان کو عمرے پہ بھیجا جائے، تو یہ ایک کنسیپٹ تو ہے صحیح ہے کہ اسباب کئیوں کے پاس نہیں ہوتے ہیں، لیکن اسباب اگر آپ کے پاس ہوں، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، تو کوشش کریں کہ زندگی میں جوانی میں ان پاک زیارات کو دیکھیں اور عمرہ ادا کریں اور ان اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں، اور اس سے روحانی سکون ایک ملتا ہے انسان کو، کیونکہ جب بندہ بڑھاپے میں جاتا ہے تو اسے 100 مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے ہر بار دیکھا، ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پہلے الامت سے بھی، الامت ویلفیئر فاؤنڈیشن بھی سٹارٹ کرنے سے پہلے جب عمرے پہ جانے کی توفیق ہوئی تو ایک ہمارے ساتھ عورت تھیں، ہمارے ہی قافلے میں تھیں، تو ان کو ہم نے دیکھ کر بڑا دکھ ہوا کہ وہ بالکل بھی عمرہ جو طریقہ ہے نا وہ ادا نہیں کر پا رہی، اور انہیں اگر بتایا بھی جائے تو وہ کہتی ہیں میں تھک جاتی ہوں، ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ تو پھر یعنی کہ بڑھاپے میں انسان کو کم فائدہ ملتا ہے، جوانی میں انسان جائے تو ہر کام طریقے سے کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہاں سے ہمارے پاکستانیوں کو پریشانی ہوتی ہے، کبھی جہاز پہ نہیں بیٹھے تو عمرے پہ جا رہے ہیں تو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو پاکستان کے ایئرپورٹ پہ آپ جب بھی جائیں گے، جس مقام سے بھی جائیں گے، تو آپ کو جسٹ 2-3 کام کرنے ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ نے اپنی جو ہے
بیگ وغیرہ جو پیکنگ جی ہے وہ آپ نے ساری سبمٹ کرانی ہے، اور اس کے بعد وہ آپ کا جسٹ ٹکٹ جو آپ کے پاس ہوگا، موبائل میں آج کل ای ٹکٹ آ رہے ہیں اور ای ویزا آ رہا ہے، موبائل میں ہوگا نہیں تو اس کا پرنٹ نکال لیں، وہ زیادہ ایزی رہے گا، کیونکہ موبائل بعض اوقات بیٹری کم ہے، بعض اوقات وہ واٹس ایپ پہ ہے، ڈاؤن لوڈ نہیں ہو جی رہا، جی انٹرنیٹ موجود نہیں ہے۔ کوشش کریں جانے سے پہلے یہ چیزیں اپنے پاس ضرور رکھیں، ٹکٹ پرنٹ کرا لیں، ویزا پرنٹ کرا لیں، اپنی آئی ڈی کارڈ ضرور پاس رکھیں، اور اس کی ہو سکے تو کاپی اپنے پاس رکھ لیں، ضرورت آ سکتی ہے۔ اور جو آپ کا پاسپورٹ ہے یہ آپ کے لیے مسٹ ہے، یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، یہ چیزیں آپ گھر سے چیک کر کے نکلیں۔ اور پھر جب آپ ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے تو آپ کو جیسے یہ ٹکٹ وغیرہ چیک ہوگا، آپ کا سامان سبمٹ ہوگا، پھر آپ کی بورڈنگ ہوگی، اور آپ کو پھر وہ انٹر کر دیا جائے گا تو ویٹنگ ایریا میں، تو پھر آپ کے جو ٹائم ہوگی فلائٹ کی اس کے مطابق آپ یہاں سے ان مقامات کی طرف جائیں گے کہ ہر عاشق کی دلوں کا چین جہاں ہے، تو ان مقام کی طرف آپ چل پڑتے ہیں۔ اس کے بعد جو احرام کے متعلق ہے، اصل میں عمرہ جو ہے، عمرہ اس میں جو چار چیزیں عمرے کی رکن ہیں، جی اچھا تو ایک پہلی چیز تو یہ احرام، جی احرام اس صحیح کے ہے شرط ہے عمرے کی جی مین، اچھا اگر آپ احرام میں نہیں ہیں تو یہ آپ کی پہلی شرط ہی ادا نہیں ہوئی، آپ نے سب سے پہلے احرام باندھنا ہے۔ دوسری چیز آپ کی طواف ہے، جو آپ کا رکن ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کے جو سعی ہے، صفا و مروہ کی سعی، یہ واجب ہے عمرے میں، اور پھر اس کے بعد جو آپ نے حلق کروانا ہے، بال ترشوانے جی ہیں یا بالکل حلق کروانا ہے، یہ واجب ہے۔ تو یہ چار چیزیں آپ کا بیسیکلی عمرہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی کافی چیزیں بیچ میں موجود ہیں جو آپ کو بتائیں گے بھی، وہ سنت ہے یا نفل چیزیں ہیں وہ بھی بیچ میں آئیں گی۔